ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا لا تعداد احسان عظیم ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد سب سے افضل و ارفع امت سیدنا محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے اور جتنے انسان اس دنیا میں آ کر واپس اللہ کے پاس لوٹ گئے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ اللہ جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جب چاہیں گے بلا لیں گے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو نہ موت سے بچا سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی تاخیر کر سکتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ انسان کی موت ہے، اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ انسان کی دنیاوی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں آپ کو جب نعمت سے نوازتا ہوں، بے شمار نعمتوں سے آپ کو نوازا، وہ لوگ جو میری نعمتوں پر میرا شکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں مزید نعمتوں کی بارش ان پر فرماتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادات، قربانی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس سال حج کیا، اللہ تبارک و تعالی نے جن اہل اسلام کو یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کے گھر میں گئے اور یہ صدائیں لگاتے ہوئے گئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ، ہم آپ کے در پر حاضر ہیں، آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ اسی صداؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور یہ کہتے ہوئے حج کا فریضہ ادا کیا
حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ ایسا ہے، وہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حجاج کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے واپس لوٹتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں، وہ ایسے لوٹتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا کر، دھو کر کے بھیجتے ہیں۔ لیکن انسان جب نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی شیطان سب سے پہلے نیکی کے راستے پر جانے ہی نہیں دیتا۔ جب وہ نیکی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے، تو مختلف قسم کی توہمات، پریشانی، آزمائشیں، مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کے مسائل اور مصلحتیں اور حکمتیں اور دانش مندی بتلاتا، سمجھاتا، سکھلاتا اور یاد دلاتا ہے۔ لیکن جو مسلمان استقامت کے ساتھ اسی بات پر پختہ عزم کے ساتھ قائم رہتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کرنی ہے، تو اس وقت شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ جب کوئی انسان بڑے عزم کے لیے، بڑے کام کے لیے، بڑے مشن کے لیے عزم کرتا ہے، تو اگر اس کا عزم ڈگمگائے، وہ استقامت کے ساتھ اپنے عزم پر، اپنے مشن پر کھڑا نہ ہو، تو وہ انسان اپنے مشن میں پھر ناکام ہو جاتا ہے، یا اپنے مشن میں کامیابی نہیں کر سکتا، کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ثم استقاموا، وہ لوگ جو اپنے مشن میں، نیکی میں قائم رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ، بڑے پختہ قدموں کے ساتھ یہ عزم کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ اللہ اپنی روحانی مخلوق کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس کی مدد کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آتے کہ جو مسلمان نیکی پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کی ہمت اور توفیق و طاقت عطا فرماتے ہیں۔ بیٹے آپ باہر چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، شاباش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان کو الگ کر دو، ان کو الگ الگ کر دو، سارا ماحول خراب کرتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روحانی مخلوق کو بھیج کر اس کی مدد و نصرت کرتے ہیں اور اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جب وہ نیکی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی نیکی کی توفیق اور ہمت عطا فرماتے ہیں۔ اور شیطان کے جتنے بھی عزائم تھے وہ سارے خاک میں مل گئے،
اب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو کامیاب ہو گیا، میں تو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اس کو نماز کی طرف راغب نہ ہونے دوں، نماز کی طرف نہ جانے دوں، قربانی کی طرف نہ جانے دوں، قرآن کی تلاوت کی طرف نہ جانے دوں، اس کو نیکی کی طرف، عبادات کی طرف نہ جانے دوں، اس کو ہٹاؤں۔ لیکن اس نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ نیکی کر لی۔ شیطان دوسرا وار کرتا ہے کہ اب نیکی کو ضائع کس طریقے سے کرنا ہے۔ انسان دولت کماتا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ کماتا ہے، زندگی لگ جاتی ہے۔ جب وہ دولت کما لیتا ہے، عزت کما لیتا ہے، تو اس کو بچانا، اس کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح چور دولت کو پڑھتے ہیں، مال کو پڑھتے ہیں، اور کافر مسلمان کے ایمان کو پڑھتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اسی طرح شیطان مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ جس طرح قادیانی امت مسلمہ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شیطان بھی اپنے ناپاک عزم کے ساتھ مسلمان کی نیکی کو مٹی میں، خاک میں ملانے کے لیے اپنا ایک دوسرا جال بچھاتا ہے۔ وہ کیا؟ سب سے بڑا کام اس کے اندر ریا پیدا کرتا ہے، جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے اندر ریا پیدا کرتا ہے، دکھاوا پیدا کرتا ہے کہ نیکی کر لی، حج کیا، جب حج سے واپس آیا سب سے پہلے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ داڑھی مبارک کو بڑے جو ہے نا کھرچ کر اور بلیڈ لگا کر صاف کر دیا۔ شیطان کہتا ہاں دیکھا کیسا حاجی ہے، وہاں تو صدائیں لگاتا رہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، کہ میں حاضر ہوں تیرے دربار پہ، میں حاضر ہوں، تیری عبادت کروں گا، تیری فرما برداری کروں گا۔ ہر عمل سے گزر کر واپس لوٹ آیا۔ جب واپس لوٹا تو اللہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ثم استقاموا، نیکی کا عزم کیا ہے تو اس پر کھڑا ہو، استقامت اختیار کرے۔ جب بیت اللہ میں گئے، اللہ کے گھر میں گئے، نمازیں بھی پڑھی، سب سے پہلے ایئرپورٹ پر آئے اور ہار پہنے، اور ایئرپورٹ پہ سوار ہونے سے پہلے، جہاز میں سوار ہونے سے پہلے داڑھی مبارک کو خوب صاف کر لیا، چٹیل میدان بنا دیا۔ اس کے بعد وہاں تو نمازیں پڑھتے رہے، جب یہاں پہ آئے اب دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، حاجی صاحب کہلوانا چاہا، حاجی کہلوایا، اس دنیا میں آیا، اپنے گناہ بخشا کے آیا، لیکن پھر گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ تو جو نیکی کی، جو عمل کیے، وہ سارے شیطان نے خاک میں ملا دیے۔ اور انسان جب ثابت قدم نہیں رہتا تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے۔ جب انسان اپنی دولت کو سیو نہیں کرے گا، اپنے مال کو، اپنے خزانے کو سیو نہیں کرے گا، اس کو تالا نہیں لگائے گا، اس کی سکیورٹی کا خیال نہیں کرے گا، چور تو پڑیں گے۔ تو سب سے بڑا چور انسان کا اپنا نفس ہے، کہ اپنی من چاہی، اپنی من مانی، جو جی میں چاہا وہ کرنا ہے۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنی منچاہی کو مٹا کر اللہ کی منچاہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ ایک حاجی آیا اور یہ عہد لے کر آیا، عہد کرے کہ یا اللہ
بقیہ جو زندگی میری ہے میں ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سانس یا اللہ آپ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ ثم استقاموا، جب ثابت قدم ہوتا ہے انسان، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی مخلوق اور فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ثابت قدم ہو جاتا ہے نیکی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو جاؤ اس کو جنت کی بشارت دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ ثابت قدم رہے۔ قربانی کی، قربانی کر لی، اگر حلال کا پیسہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، تمہارے گوشت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں ہے، کیا فرمایا کہ تمہاری جو پرہیزگاری ہے یہی قبولیت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور پرہیزگاری ایسا وہ عمل، ایسا وہ راستہ جس میں اللہ کی ناراضگی کا تھوڑا سا بھی شبہ ہو، اندیشہ ہو کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس راستے پہ چلنے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کو قبول کرتے ہیں اور نیکی کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ میں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، جب وہ قربانی کرتا ہے خون کا قطرہ، قربانی کے جانور کا جو خون کا قطرہ گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت و بخشش فرما دیتے ہیں۔ لیکن ریا سے پاک ہو، پھر انسان جب ریا سے بچ جاتا ہے پھر شیطان اور حملہ کرتا ہے، اس میں کبر پیدا کر دیتا ہے، تکبر پیدا کر دیتا ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا نیک عمل کیا، فلاں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بس یہ کہہ دیا سب خاک میں مل گیا۔ تو نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرنا ہے، نیکی نہ کر کے بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر جو انسان نیکی نہیں کرتا لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو اس کو کوئی بھی عمل پسند آ گیا، اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو شیطان اس پر بڑی زور آور طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، تو اس کو اتنی ہی سکیورٹی کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے اور نیکی کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت